دروں ملاقات میں سنیں. ناظرین، پروگرام سیاسی اول میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے. ناظرین، ہمارے فائنانس منسٹر، پاکستان کے فائنانس منسٹر اورنگزیب خان واشنگٹن میں ہیں. انہوں نے بہت سے ملکوں کے فائنانس منسٹر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور اپنی مصروفیت کے دوران خاص کر چائنیز فائنانس منسٹر جو ان کے ہم منصب ہیں، لین فون، ان سے ملاقات کی اور ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے ان کو ایشور کیا کہ کمپلیشن جو ہوئی ہے انفراسٹرکچر کی جو پہلا فیز ہے سی پیک کا، دوسرے فیز کے لیے جو ہے وہ ایکسیلریٹ کریں گے اور بہت جلد اس کو مونیٹائز کرنا، یعنی ان کو ڈھالیں گے تاکہ جلدی سے اس کے ثمرات جو ہیں انویسٹر تک بھی پہنچے، بزنس مین تک پہنچے اور عام آدمی تک پہنچے. اسی پہ آج ہم گفتگو بھی کریں گے اور ایس آئی ایف سی کو بھی ضرور اس پلیٹ فارم کے سے کیا انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کی اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اس کے ثمرات جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حفیظ جمالی صاحب کو. سی پیک کو ہیڈ کرتے رہے ہیں بلوچستان میں، یعنی ان کے گورنمنٹ کو بلوچستان کی طرف سے ایز اے ریپرزینٹیو، پھر اسلام آباد میں اس کو یہ دیکھتے رہے ہیں، سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو مانیٹر کرتے رہے ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے پاس 7 ایکسپرٹ ہوں گے. دوستین جمال دینی صاحب، دوستین جمال دینی صاحب گوادر میں رہے ہیں، جی پی اے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے، اور ڈاکٹر طلعت شبیر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ہیڈ ہیں، وہاں پر ڈائریکٹر پاک چائنا اسٹڈی سینٹر میں. آغاز آپ سے کروں گا میں. جمالی صاحب خوش آمدید آپ کو. شکریہ. جمالی صاحب، آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا سی پیک کا، ایک جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ان کو بتایا جو اپنے ہم منصب کو جی کہ پہلا فیز، اب دوسرے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں. دوسرا فیز جو ہے تھوڑا سا بتائیں عام آدمی کے لیے دوسرا فیز جو ہے وہ کیا ہوگا، یا تھوڑا پہلا فیز جو ہے تھوڑا سا بتا کے پھر دوسرا فیز. جی بہت شکریہ شہزاد صاحب مجھے موقع دینے کا. دیکھیں، سی پیک چائنا اور پاکستان کے درمیان باہمی اقتصادی تعاون کا ایک منصوبہ ہے جس کی بنیادی اساس جو ہے باہمی تعاون اور ترقی پر ہے. اس میں ابتدائی طور پر 62.0 بلین ڈالر کے پلانڈ منصوبے شامل تھے جو بعد میں ریوائز ہونے کے بعد 49 بلین کے اوپر ہے وہ فگر اس وقت. اس منصوبے کی جو یہ مرحلہ وار ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی جو مرحلہ وار ترتیب ہے وہ سی پیک لانگ ٹرم پلان جو ایل ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں اس ڈاکومنٹ میں ہے. اس میں کم از کم 2 جو ہے اس کے بنیادی فیزز ہیں. ایک اس کا جو پہلا فیز تھا جس کا نام جو ہے ارلی ہارویسٹ فیز تھا، جس میں بنیادی طور پر جو ہے انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھے. کچھ ان میں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر سے متعلق پروجیکٹس تھے جس میں روڈز، ریلوے لائنز اور میری ٹائم ٹرانسپورٹیشن جو ہے پورٹس کے منصوبے تھے، اور کچھ اس میں جو ہے جو انرجی سیکٹر ہے جسے پاور سیکٹر، میرے خیال زیادہ انرجی سیکٹر سب سے زیادہ انرجی سیکٹر. اور جب تک انرجی نہیں ہوگی تو آپ انڈسٹریز کو کیا پرووائڈ کریں گے، کس طرح اس کو چلائیں گے؟ تو اس کی جو ہے جو اس کی ریشنال ہے، جو اس منصوبے کی جو لاجک یا منطق ہے وہ یہ تھی کہ ارلی ہارویسٹ فیز میں جو ضروری انفراسٹرکچر ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے وہ پاکستان میں کھڑا کیا جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ انرجی کے بغیر تو صنعت نہیں ترقی کر سکتی، تو اس حساب سے سب سے زیادہ منصوبے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت شدید انرجی سیکٹر کے بحران کا سامنا تھا، تو 35 ارب ڈالر کے قریب اس میں انرجی سیکٹر کے ریلیٹڈ پروجیکٹ تھے، جن میں سے تقریباً ہم 25 بلین کے قریب ڈالر کے قریب کی انویسٹمنٹ مٹیریلائز ہو چکی ہے. یعنی وہ مختلف یہ ابھی فرسٹ فیز ہے. اب سیکنڈ فیز کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ تو سیکنڈ فیز میں جو ہے جو ہم جسے ہم کہتے ہیں جو سی پیک کے جو اصل ثمرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. جو اس میں بنیادی
انڈسٹریلائزیشن پر ہے، جس میں SEZ جو ہے اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے انڈسٹری اس کو آپریشنلائز کرنا. جی ہاں، اس کی ترویج ہے. اس حوالے سے پورے پاکستان میں مختلف SEZs جو ہے نا کوئی 9 کے قریب ٹوٹل پاکستان کے مختلف حصوں میں بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ چائنیز اور دیگر ممالک کی جو دیگر دوست ممالک ہیں ان کی صنعتی اداروں کو اور ان کے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دی جا رہی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صنعت کے ساتھ ساتھ زراعت ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں بھی بلوچستان کی پاکستان کی جو آپ ریلیٹڈ اکانومی جو ہے وہ تو ہے جی پاکستان ایک زرعی ممالک ہے، تو اس میں ایگری بزنس، ایگرو ٹیکنالوجی اور اس سے متعلق جو شعبے ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ انویسٹمنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو میری ٹائم سیکٹر ہے اور کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے اس سے متعلق منصوبہ جات شامل ہیں. تو یہ جو ہے جو CPEC 2.0 ہے، یعنی CPEC کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جس کے متعلق جو آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارے محترم اگر ہم عام آدمی کو یہ سمجھائیں کہ 1 جو ہے بنیادیں کھودنا، بلڈنگ کھڑی کرنا اور دکان چلانا جو ہے وہ سیکنڈ فیز ہے کہ آپ اس کو ایک بزنس کے لیے ایک چیز سیٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل اسی طرح. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فائنانس منسٹر نے ملاقات کی اور چائنیز جو اپنے ہم منصب کے ساتھ، اور ان کو یہ ایشور کیا کہ یہ جو اس پر ہم کام جو ہے بہت تیزی سے شروع کریں گے. جی یہ اس وجہ سے اس کا جو بنیادی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2019 کے آس پاس پوری دنیا میں کووڈ کا ایک کرائسس آیا تھا، سپلائی چین میں گلوبلی ڈسرپشنز ہوئی تھیں، پھر ملکی سیاست میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ منصوبوں کی جو رفتار تھی وہ کچھ یعنی کم ہو گئی تھی. منصوبے تو جاری تھے لیکن اوورآل کیونکہ گلوبلی پروسیس سلو ہو گیا تھا، گلوبلی جو ہے ڈسرپشنز تھی سپلائی چین میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. تو اس کے حوالے سے کچھ جو ہمارے جو چائنیز برادرز تھے ان کے کچھ خدشات تھے، تو جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ جو CPEC کے اوپر جو منصوبے کے اوپر جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ تیز کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم جو وزیر اعظم ہیں جناب محترم شہباز شریف صاحب، انہوں نے خود بھی یہ اعادہ کیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر جو CPEC سے متعلق جو منصوبے ہیں ان کی وہ ذاتی طور پر نگرانی کریں گے، اور وہ انہوں نے ایشور کرایا ہے ہمارے چائنیز کولیگز کو کہ وہ ان منصوبوں پر جو کام کی رفتار ہے وہ تیز تر کی جائے گی تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنا جلد از جلد پہنچے. ڈاکٹر صاحب، چائنیز جس کے متعلق کہتے ہیں آل ویدر فرینڈ ہمارا، ڈپازٹس کی بات ہو جو فارن ایکسچینج میں جب ہم فیس کرتے ہیں ایسی کمی، تو ان کو پھر انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے، جس پہ جو ہمارے اورنگزیب خان ہیں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ڈپازٹس کہ آپ نے کیے، اور پھر ایون کبھی ہم نے فیس کیا کہ ری پیمنٹ کا تو انہوں نے رول اوور بھی کیا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور پھر CPEC ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں دونوں ملکوں کی ظاہر ہے ٹریڈ اپنی اور سیاسی طور پر بھی ہم بہت قریب ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر؟ شکریہ شہزاد صاحب. حفیظ جان ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے افیسر ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہے، CPEC میں کافی کام کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کے کچھ اور پہلوز پہ جو ہے روشنی ڈالتا ہوں. جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ لیکن سیاسی جو میرا سوال تھا کہ میں اس کی طرف بھی آ جاؤں گا. لیکن یہ جو الٹرنیٹ روٹ اور الٹرنیٹ جو ہے وہ پورٹ کی جو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایون پاکستان سے زیادہ وہ چائنا کی ضرورت ہے. چائنا کی اس لیے ضرورت ہے، ابھی اب دیکھیں کہ اس وقت اس کا پورا جو ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے، اور ساؤتھ چائنا سی میں کوئی 5 ممالک کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ ہے، اور وقتاً وقتاً ان کے جو آئی لینڈز پہ جو ہے ویتنام کے ساتھ، کبھی ملائیشیا کے ساتھ، کبھی فلپائن کے ساتھ، درمیان میں امریکہ بھی آن پڑتا ہے ہوتا ہے. تو اس کو ایک الٹرنیٹ شپ پورٹ اور الٹرنیٹ روٹ کی ضرورت ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھیں ابھی ان کا جو پورٹ ہے
وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 12,000 کے قریب کلومیٹر ہے. اب اگر سنکیانگ جو ہے وہ گوادر کو جو اپروچ کرتا ہے وہ 2,500 سے 3,000 اگر میں غلط نہیں ہوں اتنا ہی کلومیٹر بن جاتا ہے. تو یہ جو پروونس ہے ان کا اس کا بہت بڑا رقبہ ہے, یعنی وہ 2 پاکستان ہے. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے گوادر کی بہت اہمیت ہے. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, چائنیز کا جو ہے پورا ڈپینڈنسی انرجی کا وہ آئل پہ ہے, اور اس کا آئل آتا ہے کہاں سے؟ مڈل ایسٹ سے. اور دوسرا ان کا جو تھا کول تھا. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ان کا کول پہ ڈپینڈنسی کافی کم ہو گیا ہے. اب چائنا امپورٹ کر رہا ہے کولا, تو ابھی رہ گیا ہے اپنا مڈل ایسٹ کا تیل. موضوع یہ گوادر ہے. اب دیکھیں نا, کوئی بھی چیز کرتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انرجی کی آپ نے بات کی, حفیظ جان نے بات کی, وہ ایک کیش کراپ ہے. وہ پیسے آپ ہی گئے, چائنیز کمپنیوں نے انسٹال کیا, کچھ کیا, وہ پیسے گئے. مجھے نہیں پتا کہ 40 ارب میں ابھی کتنے بچے ہیں یا وہ خرچ ہو چکے ہیں. لیکن کم از کم یہ ہو گیا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا. دیکھیں نا, پہلی بات ہے کہ جب سی پیک کا مطلب ہے گوادر, آپ شروع گوادر سے کرتے ہیں. کہتے تو ہیں بھئی گوادر جو ہے سی پیک کا جومر ہے. ابھی جومر بہت مانند پڑ گیا ہے. جومر جو ہے بیچارہ سائلنٹ ہے, وہاں پہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے, انفراسٹرکچر کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, پانی کے ایشوز بہت زیادہ ہے. دیکھو اگر کوئی ریاست چاہے انویسٹمنٹ کرے, آج کل کی دنیا میں کوئی مسئلہ پچھلی حکومتوں کی طرف سے تھوڑی سی کوتاہیاں ہوئی. ہم لوگ گئے تھے, ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا چائنا, وہاں پہ ان کا بہت بڑا میوزیم تھا. یعنی 1985 میں انہوں نے ایک شہر ڈیولپ کیا, وہ بیجنگ سے زیادہ ایڈوانس ہے. دنیا کا تیسرا ہے, چوتھا بڑا ٹاور بھی ادھر ہی ہے, پورا انڈسٹریز کا ادھر ہی ہے. تو ہم گوادر کو اس طرح کرتے. ابھی فرض کرو گوادر کا جو انڈسٹریل زون ہے, میرے خیال میں وہاں پہ ایک فیکٹری بھی نہیں لگی اگر میں غلط نہیں ہوں. تو پہلے ہمیں ان وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک دم نہیں, بات شاید سنیں, نہ ہو. وقت کتنا نہیں, پہلے تو انفراسٹرکچر دیکھیں, انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوا ہے. میں کہتا ہوں نا, پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, وہاں پہ لوگوں کو انسینٹیوز دیتے, اور اس کے بعد جب کام شروع ہو جاتا ہے, یہاں سے جب ایکسپورٹ شروع ہوتا تو پھر آپ کے ریزرو میں استقامت آ جاتا. اب ڈیپینڈنسی میں دنیا میں کسی بھی ملک کے ریزرو جو ہے وہ استحکام میں نہیں رہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ ہمارا بنگلہ دیش ابھی کوئی 400 ارب ڈالر کے قریب ان کے ریزروز ہیں, کیونکہ وہ انڈیپینڈنسی سے نکل گیا, وہ آئی ایم نکل گیا, ورلڈ بینک سے دوستان نکل جمال گیا. دینی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم جمال دینی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ دوستان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اب میں سفر کر رہا تھا, ٹریول پہ تھا, تو جی کوئی نہیں, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا. اور ہم تو آپ کو اسٹوڈیو میں ہم نے کہا آپ کو دعوت دیں گے, لیکن چلیں آپ نے جوائن کر دیا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. دوستین صاحب, آپ تو بڑے قریب رہے ہیں, آپ نے قریب سے دیکھا ہے سی پیک ریلیٹڈ چائنیز کے ساتھ تمام جس طرح آپ ڈیل کرتے رہے جب آپ گوادر میں تھے ایک بہت اہم عہدے پہ. جی ابھی پاکستان کے پاس جو ہے, اور ایشور کرنے کو انہوں نے ایشور کیا اپنے مطلب چائنیز جو ہیں پارٹنر کو, کہ جو 2 ہے سی پیک 2 ہے, اس کو ہم بہت تیزی سے اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے اور اس کا ایکسیلریٹ کریں گے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں, اور یہ حقیقت میں ایسا ہے بھی کہ سی پیک کے تھرو سے پاکستان جو ہے نا بننے جا رہا ہے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ بزنس نیٹ ورک کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو اس کو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ہی امپارٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے وہ سی پیک ہے. اور سی پیک ہے لانگ ٹرم میں. اس کا جب پہلا فیز سٹارٹ ہوا 2013 میں, تو اس میں یہی طے ہوا کہ شروع میں بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو لے ڈاؤن کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ میں ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے گا. ظاہر ہے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو انڈسٹریز کو چلانے کے لیے بجلی کا تھا, اور اسی طرح سے ہمارا روڈ نیٹ ورک, ریلوے کا نیٹ ورک, اور ساتھ ساتھ میں پورٹس, اس کو بہتر کرنے کی جو ہے نا, اور ساتھ ساتھ ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنا دیا چائنا نے,
اور وہ شاید دنیا میں کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ میں پہلا ایئرپورٹ ہے جو کہ گرانٹ کی بیس پہ بنا ہوا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا پاکستان کی معاشی تاریخ میں، پاکستان کی جو ہے نا بزنس کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. کمٹمنٹ ہمارے پورے ملک کی رہی ہے، اس میں اسٹیٹ کی رہی ہے، قوم کی رہی ہے. اور بس انفارچونیٹلی بیچ میں جو ہے نا گیپ آ گیا، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ از کمیٹڈ جیسے پہلے سے تھی، اب بھی ہے. اور چائنا تو جو ہے نا ایک بہت ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہے پاکستان کا ہر حوالے سے. ڈیفینیٹلی وہ کمٹمنٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ اگر اسی زیل کے ساتھ اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ دوبارہ سے اس کو ری انیشیٹ کیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نا سی پیک دوبارہ سے ریوائیو نہ ہو، اور اپنے جو فیز 2 کے جو ٹارگیٹس ہیں جو سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کر پائے. جمال دینی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فیز ہو گیا، دوسرا فیز ابھی ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ثمرات کا وقت آ گیا ہے اور اس کی لانچنگ آپ کہہ لیں کہ بالکل ٹیک آف جو ہے. لیکن ٹیک آف سے ہو چکا تھا، پہلے ٹیک آف ہو چکا تھا، لیکن بعد میں ایک سلیک آ گیا بیچ میں نا. یہ جو 4 سال کا 5 سال کا بیچ میں ایک گیپ آیا تو اس نے بڑا جو ہے نا اس کو چیزوں کو روک کے رکھا. اور فروٹ تو اس کے بعد میں آئیں گے، فروٹ ایک دم سے نہیں آتے. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک لانگ ٹرم کیا ہے یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ 30 سال کا ہے. اس کا جو لانگ کیا تو 2035 تک کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے فروٹس تو آنا شروع ہو جائیں گے 2030 اور 35 کے بعد آنا شروع ہوں گے. ظاہر ہے ایک آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کا جب حصہ بنتے ہیں اور دنیا کے ساتھ آپ کی لنکیجز ڈیولپ ہوتے ہیں. پاکستان کی ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر اکنامک فرنٹ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کا اعتماد جو ہے نا، لیکن چائنا شاید وہ واحد ملک ہے کہ جو کہ ان تمام جو ہے نا کمزوریوں کے باوجود بھی جو ہے نا اس کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ رہتی ہے. تو ایک اچھا پارٹنر ہے پاکستان کا، ان کو انکریج کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح سے جو کمٹمنٹ ہیں، جو ڈیسیجنز ہیں، ان ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جمال دینی صاحب، یہ بتائیں کہ کتنا ہیلپ فل ہوگا اگر یہ اس کے ثمرات آتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ایک کرائسس ہے اور اس سے موجودہ حکومت کے جو میجرز ہیں کہ اور خواہش بھی ہے کس تیزی سے اس کو نکالیں اس کرائسس سے اور ایک مضبوط خطوط پر اس کو استوار کرے، تو کتنا ہیلپ فل ہوگا یہ سی پیک اور سی پیک سے جو ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں جو ابھی مونیٹائز ہونے جا رہے ہیں یا اس کو ہم اس کو آپریشنلائز اس پر خطوط پر ڈال رہے ہیں. جی دیکھیں نا، یہ میں نے کہا نا کہ بیسیکلی ہے یہ ٹریڈ کا پروجیکٹ ہے بنیادی طور پر. اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ پروموشن آف ٹریڈ ہے، اور اسی طرح سے جو ٹریڈ کوریڈورز ہیں اس کا پاکستان کے ساتھ لنکیجز ہیں. دیکھیں نا، پاکستان کا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا فسکل ڈیفیسٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ سے بہت بڑا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اسی وجہ سے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، ہمارے پاس مارکیٹس نہیں ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے نا مطلب ہم نے پراپر طریقے سے ابھی تک جو ہے نا بہت سارے ایریاز کو کیپچر نہیں کیا ہے. اپنے جو ریسورسز ہیں ہمارے، ان ریسورسز کو ہم نے آپٹیملی یوز نہیں کیا ہے. اور جو سب سے بڑا ریسورس ہے پاکستان کو، اس کا تو جغرافیکل لوکیشن ہے، اس کو آپٹیملی یوز کریں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی قریب کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے والا ہمارا بہت کم ہے، والیوم کم ہے ہمارا. وہ بڑھے گا، اس سے نہ صرف اس سے بڑھے گا، سینٹرل ایشین ریپبلک سے بڑھے گا، اور اسی طرح سے جو ہے نا چائنا کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ٹریڈ اگر چائنا کے ساتھ بھی زیادہ ہو جائے اور ساتھ میں افغانستان اور ایران کو بھی لے لیں، پاکستان بہت ہی آگے نکل جائے گا. اور اس کے جو اکنامک ایشوز ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، وہ بھی جو ہے نا اسٹیج بائی اسٹیج اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جو آپ نے ٹائم نکالا. ابھی ہم بات کر رہے تھے، ان کے دوستین صاحب نے کہا کہ لانگ ٹرم ہے، صبر آزما ہے. ہمیشہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پھر اس کے بعد بولوں گا کہ ذرا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ اکنامک ایکسپرٹ، اس کے طور پر یہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا. میرا وہی سوال آپ سے ہے کہ اس کو اگر ہم جو اکنامک ایک معاشی پریشانی ہمارے لیے ہے، کتنا بینیفٹ اس کو ہوگا، اور کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 10 سال اس کو لگیں گے، 8 سال لگیں گے، یا 5 سال میں اس کے ثمرات اگر فاسٹ ٹریک پہ اس کو ڈالا جائے؟ جی مشتاق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے سی پیک کے حوالے
جیسے جمالدینی صاحب نے بھی فرمایا، پبلک میں جو Perception ہے، ہاں۔ توقعات ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ نسبتاً ان ریئلسٹک، غیر حقیقت پسندانہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ جمالدینی صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ ٹریڈ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا یعنی کے لیے اقتصادی تعاون کا جو منصوبہ ہے سی پیک، مثال کے طور پر سی پیک جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا منصوبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے جب ہم بلوچستان صوبے کے بیہاف پر اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے تھے، تو ان کے لیول پہ بھی یہ کلیئرٹی وہ دینا چاہتے تھے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ الگ چیز ہے، وہ کچھ کسی حد تک، لیکن کسی حد تک کچھ پارٹ تو اس کا ہے نا۔ دیکھیں، ایک اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہے جو لوکل اکانومی کو جنریٹ کرے گی، اس سے عام آدمی کو جی وہ ہیں، لیکن اور کچھ پروجیکٹس یقیناً جیسے وہ بتا رہے ہیں، جیسے گودر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے، وہ گرانٹ بیس پر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہاں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، ہاسپٹل ہے، اس طرح کے کچھ چھوٹے منصوبے اور پانی صاف کرنے کا جی وہ ہیں، لیکن وہ محدود پیمانے پر ہیں۔ اس حوالے سے یعنی انہوں نے وہ کافی واضح تھے کہ یہ فوکس اس کا نہیں ہے، اتنا رہے گا، اتنا کچھ حد تک ہوگا، لیکن اس کا فوکس زیادہ جو ہے بائیلیٹرل، بزنس ٹو بزنس اور ٹریڈ کے حوالے سے زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ مثال کے طور پر میں لائٹر نوٹ یہ کہوں گا کہ میں جب یہ بلوچستان کے بیاہ پر وہاں اسلام آباد میں تھا، تو ایک شریف سے صاحب تھے، وہ بارکھان سے میرے پاس تشریف لاتے تھے کہ جی آپ سی پیک میں میرے گاؤں کی ڈسپنسری بنوا دیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا منصوبہ ہے، اور ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے۔ اس حوالے سے جو دوسرا ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ ایک بریک کا وقت ہوا، ذرا ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد اسی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا
वेलकम बैक नाजरीन। जवाल साहब, अगर पॉइंट कोई रह गया आप कंप्लीट करें, मैं डॉक्टर साहब के पास। मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ तवक्कुआत जो है ना गैर हकीकत पसंद आने, तो एक मैंने आपको बताया कि पैकेज प्राइमरली अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज नॉट अ सोशल। दूसरा ये कि जो समरात की बात हो रही है, लेकिन जो 25 अरब रुपए के 25 अरब डॉलर के आपके जो एनर्जी सेक्टर के मंसूबे लगे, उसके समरात तो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो 90s में हमारे यहाँ पावर सेक्टर में कितना बड़ा गैप था। बिल्कुल, अभी भी हमारे पास छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन अभी जो इश्यूज हैं वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी नहीं है। जनरेशन कैपेसिटी हमारी, अभी हमारे जो मसले आ रहे हैं वो तो इस वजह से आ रहे हैं कि वो जो कॉस्ट है उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी महंगी हो गई है उसकी वजह से। लेकिन अल्लाह के फजल से ये हुआ कि वो जो 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, तो उससे हमारा जो बिजली का शॉर्टफॉल था, यानी आप उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि उससे तकरीबन 13,000 मेगावाट के करीब बिजली सीपेक प्रोजेक्ट की वजह से नेशनल ग्रिड्स में सिस्टम में डाला गया है। तो ये जो है तकरीबन हमारा जनरेटिव पावर आउटपुट डबल हो गया उससे। और 2014 में 2015 में जिस तरह 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली मेन बड़े शहरों में नहीं होती थी। और जो कॉस्ट के हवाले से है ना, वो भी इस वजह से, क्योंकि इनिशियली हमें ये हमारा रिक्वेस्ट था, इनिशियली हमें जल्दी पावर चाहिए था, तो इसलिए ज्यादातर जो मंसूबे थे वो फ्यूल बेस्ड थे, जिनका के इंपोर्ट जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल पे था। उस अब हम उसको भी कवर कर रहे हैं। अब हमारे जो सीपेक में जो दूसरे मंसूबे इस वक्त आ रहे हैं वो सारे हाइडल बेस्ड हैं। उसमें नीलम जहलम है, उसमें सुखी किनारी है, उसमें आपके जो है ना दासू का है, तो ये सारे, तो जब ये मंसूबे एक दफा प्रोडक्शन लाइन पे आ जाएंगे, और इनमें से कुछ आ गए हैं, जैसे नीलम जहलम आ गया है, तो ये जब एक दफा आ जाएंगे तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनिशियली भी आपका कहा कि हमने विंड से पैदा करने वाले और हाइडल की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल इसके एस्पेक्ट्स, हालांकि इसमें देखें, जितना मेरे ख्याल में आज बदलती दुनिया में जो आप उसको देखें, काफ़ी चीज़ें जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में चाइना ने हमेशा हमारी मदद भी की है। आज ट्रेड उसमें आया है, पॉलिटिकली भी हमारे साथ, डिप्लोमेटिकली भी हमारे साथ, मिलिट्री भी अब उसमें भी हमारे उसके साथ ताउन रहा है, डिफेंस में भी। साहब, जो सियासत और मैशियत का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। कहीं पे भी आप अगर दुनिया में देखें जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले हो फिर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगा, तो हमें बिल्कुल जो है हमारी जो माजी की जितनी भी पॉलिसीज रही हैं उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एक पैराडाइम शिफ्ट लेने की जरूरत है। नंबर 1, जैसे भी हफीज जान ने बात की, आपने आलम बात की कि हमारे जो हमसाए ममालिक है यार, वो हमारे बारे में भी तहफुजात रखते हैं। 70 सालों से हमने अफगानिस्तान को पाला, अभी अफगानिस्तान जो है हमारे बारे में उसके 1001 तहफुजात हैं। वो उस तरफ से ईरान है। इवन मैं ये समझता हूं कि जो हमारे हमसाए ममालिक है, इवन इंडिया है, आपका वाघा बॉर्डर जो है 60-70 है, आपकी चीजें पहले दुबई जाती हैं फिर यहां से आती हैं। डार साहब ने तो जाके लंदन में कहा है कि हम उनसे भी ट्रेड करने की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसहाक डार ने बात की है। अब देखिए, मैं जो चाइना का जो हिस्ट्री है ना, वो बड़े कैलकुलेटेड है। वो कहते हैं यार 10 रुपए खर्च करेंगे तो 20 रुपए कैसे कमाएंगे। देन इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर पॉलिसीज कि हम जो है, डॉक्टर साहब हमें भी सीखना चाहिए। ये मैं कहता हूं ना कि हमें इनको किस तरीके से जो है अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए ना, हमारा जो इकोनॉमी का जो बेस रहा है, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट रहा है, वो ज्यादातर जो है फर्ज करो हमारा टेक्सटाइल रहा है नंबर 1, फिर उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर रहा है, खासकर हमारे जो चावल वगैरह ये चीजें, वो अभी अच्छे खासे डिक्लाइन में गए हैं। आपके बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है इस वक्त बांग्लादेश में प्रैक्टिकली शिफ्ट हो गए, इसीलिए तो SIFC का क़याम अमल में लाया गया है कि जिसमें अल्लाह करे कि जो फैसिलिटेशन का वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं वो इफेक्टिव हो। अभी मतलब मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कहा वो पांडा बॉन्ड्स है क्या है ना, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जी, पांडा बॉन्ड्स जो हैं वो उसमें चाइना में 3 मिलियन से हम उसको वो करेंगे, $30 करोड़ जो। अभी आप देखिए ना, बॉन्ड्स को जब आप इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए लोगों को कैसे बॉन्ड्स की तरफ अट्रैक्ट करोगे, किस मद में उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उससे हम कैसे मुस्तफीद होंगे, उसमें हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें कितना जो है बढ़ावा आ जाएगा, ये चीजें ये बेसिकली डॉक्टर साहब ये इसका जो पर्पज है, उसका पर्पज ये है कि चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उसको टैप करें हम। दुनिया में
کوئی بھی ڈیولپمنٹ پارٹیسپیٹری نہ ہو، جس میں لوگوں کی شراکت جی، نہ ہو نا، شراکت داری لوگ ضروری اس کو اون نہیں کریں، وہ فیلور میں گیا ہے۔ جہاں تک میں ایک پولیٹیکل ورکر کی بات کرتا ہوں، حفیظ جان جو ہے وہ اکنامک ایکسپرٹ ہے، ہی نوز بیٹر دین می، تو آپ ابھی دیکھیں نا، فرض کرو آپ نے 13,000 میگا واٹ بنایا، اس وقت جو ہے بلوچستان کو جو مل رہا ہے ایران سے غالباً 70 میگا واٹ ہے، 70-80 کے قریب ہے۔ 70-80 کے قریب ہے، 100 کے قریب ہے، اس میں سے 70 افیکٹو ہے۔ یار آپ اس 13,000 میں سے 200 گوادر کو دیتے ہیں۔ گوادر ایک آئیڈیل ہوتا کہ یار سی پیک آ گیا، ابھی گوادر میں 1 سیکنڈ کے لیے بجلی بھی نہیں جاتی ہے۔ یہ آپ کا گوادر ہے، ڈیپینڈنسی آپ کا تو آئل پہ ہے، ساتھ ہی اسٹیٹ آف ہرمز ہے، وہ ایران ہے، خرچہ بھی آپ کا کم ہے، آپ یہ کرتے دیکھیں نا۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، اگر 2013 کی جو آپ لوگوں کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اگر ڈسرپشن نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، چیزیں اور آگے جاتی ہیں، امپلیمنٹ ہوتی۔ میری بات سنو، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک سینٹرلائزڈ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ڈیوال ہو گئی ہیں نا 18ویں ترمیم میں، ان کو ٹرو اسپرٹ میں ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ فرض کرو ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں یار، اگر فرض کرو بلوچستان کا جو ریسورسز ہیں، اس کا منرلز ہیں، اس کا گیس ہے، اس کا ایگریکلچر بھی ہے۔ ایگریکلچر آپ کا کچی کینال ہے، گزشتہ 50 سالوں سے کچی کینال ہر پی ایس ڈی میں، فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس کو ضرورت ہے 1,000 روپے، آپ اس کے لیے 100 روپے ڈالتے ہو، اگلے سال میں پھر وہ خاص اس کا بڑھ جاتا ہے، پھر 200 روپے ڈالتے ہو، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، دیکھو 10 لاکھ ایکڑ زمین جب وہاں پہ آباد ہوں گے، کتنا بڑا اکنامک ایکٹیویٹی ہوگا، کتنا بڑا سوشل چینج ہوگا۔ جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سی پیک ہے، یہ جو ہے ٹریڈ اکنامکس ایک ٹرانزٹ روٹ ہے، لیکن کہیں پہ بھی جو معاشی سرگرمی ہوتا ہے نا، وہاں پہ سوشل چینج آ جاتا ہے۔ کوئی شپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی نے چھوٹی دکان بنائی ہے، کسی نے لوکل اکانومی جنریٹ کوئی پانی بیچ رہا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا جو لائف ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں نا، ہمارے یہاں پرائرٹیز یہ نہیں رہے۔ آپ اگر سی پیک کو کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں اسٹارٹ کرو اپنے روٹ کو، ٹرین کا روٹ اسٹارٹ کرو، اس جو ہے کوسٹل جو ہائی وے ہے یہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے، اس کو کرو۔ آپ کا جو سنکیانگ ہے، دیکھیں نا، چائنا نے 2 کھاڑ استعمال کیے، ساتھ میں اس نے ایران کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، ادھر ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ تھا تو پہلے ہمیں ڈیولپ کرتا۔ ایران کا تو میرے خیال میں حفیظ جان انیشیٹو اگر دیکھیں نا، وہ تو عراق تک انہوں نے روڈ اور بیٹ کا انیشیٹو دیکھیں، پوری دنیا کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے، لیکن جو ہماری اہمیت ہے دیکھیں، ہماری اپنی ان کی میں آپ کو بتاؤں، ان کی بالکل ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ چائنا سی صرف 10 دن بند ہو، اسی چائنا کا اکانومی بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب اوباما پریزیڈنٹ تھا، یہ دونوں صدور کے 8 لائن پہ بات ہوئی تھی، وہ کسی آئی لینڈ پہ جو ان کا جھگڑا ہوتا، ان کا جو ہے وہ ایئر کرافٹ آیا تھا، وہاں پہ مداخلت کی امریکہ نے، اس کو واپس اس نے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک اور بات میں آپ کو کہوں، ابھی فرض کرو ہم نے سب کچھ دے رہے ہیں چائنا کو، اس کو مڈل ایسٹ کا ایکسس دے رہے ہیں، اس کو روڈ دے رہے ہیں، اس کو اپنا پورٹ دے رہے ہیں، مطلب آپ مجھے نہیں پتا، میں ادھر کوشش کرتا ہوں۔ یہ کتاب اس نے رابرٹ ڈی کیپلان نے لکھا تھا بہت پہلے، مونسون غالباً گوادر کیا تھا، اس نے جو بہت ساری باتیں لکھی ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یار اس کی باتیں بھی درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ابھی فرض کرو ہمیں کیا فائدہ ہے، آپ مجھے بتائیں ہمیں کیا فائدہ ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا دلچسپ بات ہے، تھوڑا سا لائٹ موڈ میں، شپنگ کا منسٹر میراث خان بیرنگ جو تھا، اس نے کہا گوادر میں شپ آیا ہوا ہے۔ کہ گوادر میں شپ کیا لائے؟ کہتے سیمنٹ لائے۔ بھائی سیمنٹ ادھر بھی ہے، سیمنٹ پاکستان میں بھی ہے، وہ تو بہت کارپوریٹڈ ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ جب نواب اسلم رسانی کے وقت پہ، اس وقت شروع میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ کریڈٹ آپ دیں گے جب اس کو ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے یہاں سے کھاد بھی، گندم بھی، کوشش کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ساری چیزیں ان پر ختم ہو گئی۔ اب جب ہم ان کو اتنا بڑا اسپیس دے رہے ہیں، ہم ان کو زیادہ اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، ریاست کے جو بینیفٹس ہیں، اکنامک بینیفٹس اس کے ویزیبل ہوں۔
دوسری طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ریجن میں جو پالیٹکس چل رہا ہے، دوسری طرف ایران ہے، دوسری طرف سے وہاں پہ ویسٹ ہے، امریکہ ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے آبسٹرکشنز بھی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں. اگر ہمیں IMF کے فرض کرو ڈیپینڈنسی نکالنا ہے تو چائنا کو ایک قدم نہیں، چائنا کو بہت ایگریسو اسٹیپ لینا ہے اکنومیکلی، اس کو 10 قدم آگے آنا ہے. کرتا رہا ہے، ہمیشہ وہ کرتا رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہا ہے. ابھی تک اتنا کیا کیا اس نے؟ دیکھیں ابھی تو ہماری ڈیپینڈنسی یہ ہے، فرض کرو ہم اس کو اتنا دے رہے ہیں، کہے چائنا کہ بھی رکھو اپنے فارن ریزرو میں $10 ارب رکھو، تو آپ ایک کرائسس سے نکل جاؤ گے. یہ ہمارا جو اپنے انرجی کا کرائسس ہے، اس کو کمپلیٹ کریں. پھر بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ بجلی کا بھی معاہدہ ہونا چاہیے، ایران کے ساتھ گیس کا بھی ڈاکٹر معاہدہ صاحب ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت اس حکومت کے آپ بھی الائی ہیں، اس وقت آپ اور آپ کے سابقہ الائی تھوڑی سی دوری ضرور آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کی لیڈرشپ جو ہیں وہ ملتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے اور PML کے. اس وقت جو ان کی ایفرٹس ہے اور ان کے میجر ہیں، آج کے دور میں جتنی میجر وہ لے رہے ہیں اتنا ہی لے سکتے ہیں نا. آپ خود آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے کتنے مشکل میں تھے، وہ خود جو کوشش انہوں نے کی کولیشن گورنمنٹ میں اس کو خوش آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ انڈر پریشر بناتے ہیں، یہ ہوتا ہے. جمال صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا ایک جواب پہلے دے دیا کہ دوسرا بندہ آتا ہے اس کے بھی انٹرسٹ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا واسطے کرتا ہے، لیکن آل ویدر فرینڈ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیفنس کے معاملات میں ہوں، ڈپلومیٹک ایشوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور آج ٹریڈ کی اس میں وہ یہ نہیں کرے گا کہ سارا کچھ وہ کہے، خود کچھ نہ کمائے، خود نقصان اٹھائے، آپ کے لیے کرے. ہم نے کتنا اسمارٹ انف ہونا ہے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس میں کوئی بین بھی شاید نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں میں انتہائی احترام کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے وہ کروں گا. ڈاکٹر صاحب تو پولیٹیکل سوچتے ہیں بالکل، تو لیکن ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ جو ہے گوادر یا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس کوئی پورٹ ہونا چائنا کی یہ ضرورت ہے یا کسی اور کی، چاہے کسی بھی ملک کی یہ ضرورت ہے، یہ تاثر مکمل طور پر درست نہیں ہے. دیکھیں چائنا جو CPEC جو ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا، دوستین خان جمال دینی نے کہا کہ CPEC جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا ایک کمپوننٹ ہے، یہ اس کا فلیگ شپ کمپوننٹ ہے، اس کا سب سے معروف کمپوننٹ ہے، لیکن اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اسی طرح کے کل ملا کے تک قریب $800 ارب کی چائنا مختلف دنیا کے ملکوں میں، پورے انڈین اوشن میں آپ کو بتاؤں جو بحر ہند ہے، بحر ہند میں انڈونیشیا سے لے کر اور موزمبیک تک چائنا ہر جگہ پورٹ بنا رہا ہے. تو چائنا نے کہیں بھی چائنا ہیز ناٹ پٹ اٹس ایگز ان ون باسکٹ اینی ویئر. ان میں سے لیٹ سے کہ اگر کوئی ایک پروجیکٹ یا کوئی ایک انیشیٹو اتنا کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے، اٹ از اباؤٹ ڈائیورسیفائنگ دیئر ایسٹس اینڈ ڈائیورسیفائنگ دیئر ایکسس لینز. یہ تو بالکل اس بندے کی طرح جو مختلف انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ اگر یہاں نقصان ہوتا ہے تو مجھے فائدہ ہوگا. اور بائی دا وے انہوں نے یورپ میں بھی انویسٹمنٹ دے آر انویسٹنگ ان UK. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ UK میں انویسٹ کر رہے ہیں، یورپ میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا جو ہے نا اس حوالے سے وہ درست کرنا ہوگا. دوسرا، ہمارے ہاں ایک تاریخی طور پر ہمارے ہاں لوگوں کی ایک رہی ہے کہ جی جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایسی چیز ہے جو باہر سے لوگ آ کر ہمارے لیے بنائیں گے. 60s میں جو ہے نا وہ امریکن ہمیں بنا کے دے رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح 70s اور 80s میں ہم نے جو کچھ سوشلسٹ بلاک کے لوگ ان سے کیا تھا، اس سے پہلے گوروں نے بنائے تھے. تو ہمارے ہاں ابھی تک لوگوں میں یہ ہماری اس میں نہیں آیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے خود کرنی ہے. میں اس کی چیز مثال دوں کہ ایکچولی CPEC کے مقابلے میں ہمارا جو فیڈرل PSTP پلس ہمارے جو چاروں پروونشل ADPs ہیں، جو ہمارا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے، اگر ہم اس کو کمبائن کر لیں تو وہ اوور دا ایئرز اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن وہ ہم اس کو کیونکہ پولیٹیکل بیسس پہ اسپینڈ کرتے ہیں اس پیسے کو، وہ جو انویسٹمنٹس ہیں ہماری وہ اکنامک ریٹرنز جنریٹ نہیں کرتی ہیں اور اتنا اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس انویسٹمنٹ کا ہمیں اتنا ریٹرن نہیں آتا.
you know, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو باہر سے آئے گا تو وہ ہمیں روڈ بھی بنا کے دے گا, وہ ہمیں بجلی بھی دے گا, وہ ہمیں اور اس میں لامحالہ جب ہم غیر حقیقت پسندانہ ہماری توقعات ہوں گی تو اس سے ہوگا. البتہ ڈاکٹر صاحب کی جو تنقید ہے وہ اس حد تک درست ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مختلف جو صوبے ہیں, پاکستان کے مختلف حصے ہیں, اس میں جو سی پیک کے پلیٹ فارم سے انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, ان کی بھی شیئرز جو ہیں وہ بڑھنے اس میں چاہیے, ایک توازن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ نہ ہو کہ یعنی آپ ایک کسی پاکستان کے ایک حصے میں تو آپ موٹر ویز بنا دیں اور دوسرے حصے میں جو ہے نا ابھی تک وہ دو رویا سڑک نہ بنے نا, تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لانگ ٹرم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا. جمال صاحب, ایک اور تاثر جو ہے لوگوں میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے اور آپ کے اسے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید بالکل بجلی کا سوئچ ہے کہ آپ اس کو آف ہے آن کر دیں تو بالکل اتنے دیر میں جو ہے ساری ثمرات بھی آ جائے اور یہ نہیں ہوگا. جیسے لانگ ٹرم یہ ہے, اس میں ٹائم لگے گا اور پھر حکومتوں کے اس پہ رویوں پہ بھی ڈیپینڈ. پچھلے اگر آپ نے دیکھا ہے 3-4 سال میں آپ نے تو بڑا محتاط انداز میں کہا جو کووڈ-19 کی وجہ سے, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا گیا جس سے پروسیس سلو ہوا. لیکن اب کیونکہ 2013 والی حکومت ہم اس کو سمجھیں کہ وہ آئے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی آئی ہیں, 2 بڑی پارٹیاں, تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایک فاسٹ ٹریک پر اس کو ڈال دیا جائے گا. جی بالکل, ایک طرح سے کیونکہ یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں تھیں ہیں وہ سی پیک کی آرکیٹیکٹ تھیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اس کا باقاعدہ معاہدہ جب سی پیک کا 2015 میں سائن ہوا تھا تو اس وقت زرداری صاحب was the one who took the initiative, you know. تو اس حوالے سے تو یہ تو یقیناً بات ہے کہ اب اس کی پیس میں جو ہے وہ تیزی آئے گی. لیکن کچھ جو میں نے عرض کیا کہ فیکٹرز ہیں, کچھ حقائق ہیں جو اس قسم کی سیاسی وابستگیوں کے علاوہ جو چیلنجز ہیں ہمارے, وہ ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے. دیکھیں نا, ہم جہاں چائنیز جو ایکسپیکٹیشن ہے, مثال کے طور پر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, چائنا جو ہے یا چائنیز جو صنعت کار ہیں, کیونکہ اس کے حوالے سے ہمارے حکومتی اہلکاروں کی چائنیز ایمبیسیڈرز, ان کی ڈپلومیٹک ریپرزینٹیو سے بات ہوئی تو کہ جی آپ دیکھیں ہم نے دابے جی میں ایس ای زی بنایا ہے, تقریباً وہ آپریشنل ہو گیا ہے. بوستان کا تیزی سے کام جاری ہے. رشکئی تقریباً آپریشنل ہے, جو رشکئی اسپیشل اکنامک زون ہے. لیکن ہمارے جو ہمارے حکومتی سطح پر جو ہے جو چائنیز ڈپلومیٹک ریپرزینٹیوز ہیں, ان سے مختلف پلیٹ فارم سے بات ہوئی کہ جی آپ چائنیز انویسٹرز سے کہیں کہ وہ جلدی سے یعنی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں تاکہ یہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن پاکستان کے اندر. تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی چائنا میں ہم اپنے انویسٹر کو پلگ اینڈ پلے فیسلٹیز دیتے ہیں, یعنی ہم ہر طرح سے وہ زون مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے روڈ, بجلی, گیس, ایوری تھنگ, یو نو, اور وہ اس نے آ کر صرف جو ہے نا اپنی وہ سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اپنی فیکٹری. جبکہ ہمارے ہاں ابھی تک جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں, ہماری جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو مختلف ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے ان بنیادی ضروریات کو وہ ابھی تک اس موڈ میں ہیں کہ ہاں آپ آئیں, آپ لگائیں, ہم یہ فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کریں گے, یو نو. تو اب وہ چیز ہے کیونکہ وہی فیسلٹیز اس کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اگر اس کو بنگلہ دیش میں جو چائنیز انویسٹر ہے اس کو اگر ریڈی میڈ فیسلٹیز مل رہی ہیں, یعنی پلگ اینڈ پلے فیسلٹیز مل رہی ہیں, اگر ویتنام میں, ایک اور مثال ویتنام ہے ڈاکٹر صاحب, یو نو, جو کہ ایک انتہائی پاکستان سے یعنی دہائیوں پیچھے تھا وہ ملک, یو نو, اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں اس نے کتنی تیزی سے ترقی, تو ان کے پاس یہ سسٹم ہے. تو جب تک ہم اس کے حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, جب تک ہمارے مختلف جو وفاقی اور صوبائی اور مقامی سطح پر جو ہمارے مختلف ادارے ہیں وہ بغیر کسی اس کے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے یا یہ وفاقی معاملہ ہے یا مقامی معاملہ ہے, یہ مل کے کام نہیں کریں گے ٹو فیسیلیٹیٹ, یو نو, دی چائنیز انویسٹرز, یو نو, جو یعنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, تو تب تک آئی ایم افریڈ کہ صرف اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنانے سے یا کچھ یعنی کاسمیٹک اسٹیپس لینے سے وہ مسائل نہیں ہوں گے. ہماری جو حکومتی ہمارا جو ڈھانچہ ہے اس کو اپنے بنیادی رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے
ایک طرف آج ہم بہت اچھی ڈسکشن ہماری رہی، پولیٹیشین بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیوروکریٹک اس کے ساتھ بھی ہے. ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ گفتگو اس پہ کریں، اور اس کے ظاہر ہے جو پولیٹیشین ہے خاص کر بلوچستان کے، ان کی ایک تنقید بھی ہے کہ ان چیزوں کو اور بہتر بنایا جائے اور ثمرات اس کے عام آدمی تک پہنچے. موجودہ حکومت بھی اس بات پر ایک ان کی کوشش ہے اور فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس کے ثمرات عام آدمی تک اس کے پہنچیں. اور ٹریک 2 جو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ سی پیک 2، ٹریک 1 یا اس کا جو پہلا فیز تھا، فیز 1 فیز 2، اب فیز 2 میں اس کے جو منصوبے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. ای پی زیڈس جو ہے اس کو فنکشنل کیا جائے تاکہ جلد سے جلد کے ثمرات پہنچے. سید ذوالفقار کو سیاسی احوال پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.